باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وہ کروڑوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے. کروڑوں سلام اس آقا پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. آج کی ہماری گفتگو رسول امی، رحمت کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع محاسن کے اوپر گفتگو ہوگی. آپ کی جامعیت کے اوپر بات ہوگی. دنیا رنگ و بو کا نظم و نسق مختلف اصناف انسانی کے وجود اور قیام پر منحصر ہے. ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمہ اور نمونہ کی احتیاج ہے. انسان اسلام کی چوکھٹ پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی کی پیروی سکھلاتا ہے کہ جو انسان سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کے ساتھ میل کھانے کے ساتھ عبادت بنتا چلا جائے گا. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طبقات انسانی کے لیے عملی نمونہ رکھتی ہے. اب جو ہستی ہر ایک کے لیے ہدایت کا چراغ بن سکتی ہے وہ جامعیت کے لباس میں ملبوس ہے، یعنی انسانوں کے ہر طبقہ اور ہر صنف کے لیے اس کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے. ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کا کامل اور مثالی نمونہ جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمگیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر حال میں ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے. ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال ہیں. ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم مہمان بھی بنتے ہیں، ہم میزبان بھی بنتے ہیں. ہم کو ان امور کے متعلق عملی نمونوں کی ضرورت ہے. ہمیں ان نمونوں کے لیے عملی نمونوں کی ضرورت ہے. ان افعال کو جامعیت کے دائرے میں دیکھ لینے کے بعد
ہم ان افعال کو دائرۂ نظر میں لاتے ہیں جن کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، جن کی تعبیر ہم اعمال اور قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ ہم ہر آن، ہر گھڑی ایک نئے قلبی عمل یا جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کبھی راضی ہوتے ہیں، ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمزدہ ہوتے ہیں، کبھی ہم مصائب سے دوچار ہوتے ہیں، کبھی ہم نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ہم ناکام ہوتے ہیں۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے تحت ہوتے ہیں۔ عرض، عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود و سخا، تواضع، انکساری، مسکنت، عرض، نشیب و فراز، بلند اور پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ سب چیزیں کہاں میسر آ سکتی ہیں؟ وہ ہمیں صرف اور صرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں مل سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم کو گرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں نرم اخلاق کی بہات مل سکتی ہے، مگر گرم اور دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں نہیں مل سکتی۔ اگر ہمیں یہ چیزیں ملیں گی تو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات میں مل سکتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، جب ہم پر التفات رسول خدا ہوا، اقدار کا نظام مکمل عطا ہوا۔ جب ہم پر التفات رسول خدا ہوا، اقدار کا نظام مکمل عطا ہوا۔ زیب جاں، شرافت دل، حرمت نظر، تطہیر فکر، حسن عمل، فرق خیر و شر، طبع سلیم، حسن لطافت، مذاق فن، جذبے کا نور، ذہن کی زو، ندرت سخن، تقوی و یقین، راست وری، فکر و سادگی، علم و عمل، تسلیم و صبر، شکر و رضا، عفو و درگزر، احسان و عدل، رحم دلی، معرفت و خبر، ایمان و استقامت، حق گوئی و سخا، صدق و صفا، خلوص و وفا، عفت و حیا، نظم عمل، توازن و تربیت و اعتدال، عکس ضمیر، لطیف بیاں، رفت خیال، نفرت زو، فتوح مبین، غلبہ و وقار، اکلیم و تاج، طبل و علم، حکمت و اختیار، یہ سب ہمیں اگر مل سکتا ہے تو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے مل سکتا ہے۔ شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، اور ایک انسان کے لیے صحیح طور پر کسی راستے کی عکاسی کرتی ہو، وہ صرف اور صرف ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہی مل سکتی ہے۔ جی ہاں،
اگر کوئی دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر بحرین کے خزینہ دار کی تکلیف کرو. اگر کوئی غریب ہو شاب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو. اگر کوئی تاجدار ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. اگر کوئی رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو. اگر کوئی فاتح ہو تو بدر و حنین کے سالار پر نگاہ دہراؤ. اگر تم نے شکست کھائی ہو تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو. اگر تم استاد ہو اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم مقدس کی طرف دیکھو. اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ. اگر تم واعظ ہو اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو. اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کے اسوہ کو اپنے سامنے رکھو. اگر تم حق کی نصرت کے لیے اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنانا چاہتے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو. اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو. اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو. اگر کوئی بچہ ہو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو. اگر تم جوان ہو بصرہ کے سالار کاروان کی مثالیں ڈھونڈو. اگر عدالت کے قاضی ہو اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے. مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو کہ جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب سب برابر ہیں. اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ و حفصہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو. اگر تم اولاد والے ہو تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو. غرض تم جو کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت کی درستگی، اصلاح کے لیے سامان، تمہاری ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ، رہنمائی کا نور، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامعیت کبریا کے خزانہ میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے. اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ہدایت کا نمونہ اور تجارت کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے لیے میرے نبی کا اسوہ حسنہ جو ہے بہترین نمونہ ہے. تو یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی اس اسوہ حسنہ کے اوپر چلے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا. وہ اس دنیا میں بھی کامیابی کے ساتھ اور آخرت میں بھی کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں کو پالے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی جامع ذات ہے، آپ کو اس قدر چیزیں نظر آئیں گی
کہ جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائیں۔ وہ بادشاہ ایسا ہے، وہ کملی والا بادشاہ ایسا ہے کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہے، اور وہ بے بس ایسا ہے کہ خود اپنے آپ پر بھی قبضہ نہیں، کہ نہ جانتا ہو کہ بلکہ خدا کے قبضہ میں ہے۔ دولت مند ایسا ہے کہ خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لادے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج وہ ایسا ہے کہ مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کئی کئی وقت کے فاقے اس پر گزر جاتے ہیں۔ سپہ سالار ایسا ہے کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غر کے اہم فوجیوں کی کامیاب لڑائی لڑ کر صلح پسند جو ہے نست و نابود کرتے ہیں، اور صلح پسند ایسے ہیں اپنے پرجوش جان اثاروں کی ہم رکابی کے باوجود صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے کاغذ پر بے چو چرا دستخط کر دیتا ہے۔ شجاعت اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنے تنہا کھڑا اور نرم دل، اور کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ اپنے ہاتھ سے نہیں بہایا، اور بتعلق ایسا کہ عرب کے ذرہ ذرہ کی اس کو غور و غرض، اور سارے سنسار کے اس کو فکر اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور کی یاد اس کو نہ ہو، اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش ہو۔ اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے برا کہنے والوں سے بدلہ نہ لیا ہو، اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا۔ حق کا راستہ روکنے والوں پر ہمیشہ جہنم کی دھمکی دی، اور عین اس وقت کہ جب اس پر ایک تیغ زن سپاہی کا دھوکہ ہوتا ہے اور وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے، عین اس وقت کہ جب پرکشور و کشا فاتح کا شبیہ ہو اور پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا۔ میرے بھائیوں، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جامع کمالات کا نمونہ ہے۔ ہو سکتا ہے بعض میرے بھائیوں کو میری بات سمجھنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی ہو، بعض الفاظ بھی سمجھ میں نہ آتے ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں گفتگو آپ حضرات تک پہنچائی جائے۔ آپ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ و گدا کے لیے آپ کی ذات اقدس ایک نمونہ ہے، شاہوں کے لیے بھی اور فقیروں کے لیے بھی ایک آپ کی حیات طیبہ نمونہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی عین اس وقت کہ جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے، اور عین اس وقت اس دن کہ جب عرب کے اطراف سے آ کر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقہ کی تیاری ہو رہی ہے، عین اس عہد میں کہ جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈی اور غلام بن کر بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، فاطمہ بنت رسول جا کر اپنے ہاتھوں کے چھالے اور پسینے کے داغ باپ کو دکھاتی ہیں، عین اس وقت کہ جب آدھا عرب اس کے زیر نگیں ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، جسم مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا سلطان ہے، کیسا شاہ عرب ہے، ایسی کوئی مثال ہمیں لا کے تو دکھائے۔
کہ اپنے وقت کا اس کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ بھی ہو اور آرام کرنے کے لیے جو بستر ہے، جو چٹائی ہے، اس کے نشان جسم پر پڑے نظر آ رہے ہوں اور اس کے ساتھی دیکھ کر اس کو آبدیدہ ہو رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کامل اور جامع ہستی ہیں جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم کے گروہ کے لیے، ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظریں رکھتی ہیں۔ وہی اس لائق ہیں کہ جو اس اصناف و انواع سے بری ہوئی دنیا کے عالمگیر اور دائمی رحم جو ہے فریضہ انجام دے۔ ہمارے پیارے آقا جو غیظ و غضب، رحم و کرم، جود و سخا، فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی، خانہ داری اور خدا دانی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرور کرنے والے ہیں، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت بھی دیں، دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائیں۔ وہ ہستی اور وہ ذات صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اے امت رسول، اے امت رسول، کبھی تم نے غور بھی کیا؟ اے امت رسول، کبھی تم نے غور بھی کیا؟ کیا کچھ ہمیں حضور کے صدقے میں مل گیا؟ ہم راستوں میں گم تھے، ہمیں رہنما ملا۔ ہم راستوں میں گم تھے، ہمیں رہنما ملا۔ اپنی ہوئی شناخت، خدا کا پتہ ملا۔ قرآن ملا، شعور ملا، آگہی ملی۔ انسان مر گیا تھا، اسے زندگی ملی۔ تہذیب نو، تمدن نو، انقلاب نو، کونین پر طلوع ہوا آفتاب نو۔ دین خدا، کلام خدا، شرع مصطفیٰ، خلق عظیم، اسوہ کامل، نقوش پا، یہ سب کچھ ہمیں ملا اپنے آقا کے در قدم سے ملا۔ جن مذہبوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پیغمبروں کی سیرتیں صرف رحم و کرم، عفو و درگزر پر مبنی ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ اجتماعی حیثیت سے وہ کئی دن ان سہولتوں کے مطابق عمل کر سکے۔ سب سے پہلے فلسطین کے عیسائی بادشاہ سے لے کر آج تک کے عیسائی بادشاہ، عیسائی مذہب میں کتنے صاحب تخت و تاج والے پیدا ہوئے، کتنی بادشاہیاں قائم ہوئیں، مگر ان میں سے کسی نے اپنی سلطنت کا قانون صرف اپنے پیغمبر کی سیرت اور پیروی کو قرار نہیں دیا۔ پھر ایسی سیرت جو عملی دنیا میں ہر حیثیت سے اپنے پیروکاروں کے لیے عملی نمونہ ہو، وہ کیوں کر جامع ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ بت شکنی کا منظر پیش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار سے جنگ و جدال کا نمونہ پیش کرتی ہے، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور اور قوانین کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی صرف خاکساری، تواضع اور عفو و درگزر، قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی شاہانہ اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت طیبہ
ندامت و انابت اللہ اور اعتراف کی مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قید و بند میں دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق دیتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت طیبہ گریہ و بقا، حمد و ستائش، دعا و زاری کا صحیفہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی امید خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، جب آپ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم آپ کی سیرت کے مقدمہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ہے۔ یعنی کہ سب کی زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سمٹ کر آ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھیں تو جامعیت کی صنف کا کاملہ پورا طور پر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ کلمہ والے پیغمبر کو جب مکہ سے یثرب جاتے دیکھو تو کیا وہ پیغمبر تم کو یاد نہ آئے گا جو مصر سے مدین جاتا نظر آتا ہے؟ کوہ حرا کی نماز نشین اور کوہ سینا کے پیغمبر میں جو ہے کیسی یکسانی نظر آتی ہے۔ کوہ زیتون پر واز کرنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا معاشر القریش کہہ کر پکارنے والے میں کتنی مشابہت نظر آتی ہے۔ بدر و حنین، احزاب و تبوک والے سپہ سالار اور غریبوں اور امیوں سے نبرد ازما پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کس قدر مماثلت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 7 سرداروں کے حق میں بد دعا کی تو آپ کی زندگی موسیٰ علیہ السلام کی مثل تھی کہ جب انہوں نے احد میں اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی تو اس وقت گویا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قالب تھے کہ جنہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی برا نہ کہا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مسجد نبوی کی عدالت گاہ یا غزوات اور لڑائیوں میں دیکھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا کامل نقشہ کھنچ جائے گا، لیکن جب آپ کو مکانوں کے حجروں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، راتوں کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں دیکھو گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلوہ نظر آئے گا۔ جب روز و شب کے 24 گھنٹوں میں آپ کی زبان مبارک کی دعاؤں اور آپ کی مناجاتوں کو سنو گے تو زبور والے حضرت داؤد علیہ السلام کی مشابہت آپ کو نظر آئے گی۔ فتح مکہ کے خدم و حشم اور برق و علم کے سایہ میں آپ کو دیکھو گے تو تضحیک و احتشام فوجوں والے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشابہت نظر آئے گی۔ اگر شاب ابی طالب میں آپ کو 3 برس تک قید میں محصور دیکھو گے تو کھانے کا سامان تک وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں پر مصر کے قید خانے میں پڑے ہوئے حسین پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جامعیت کا کامل نمونہ تھے کہ ہمارے آقا جو تھے وہ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بید داری، 5 خوبہ ہمدارن
خطوطا حاداری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون لے کر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام دعا اور مناجات لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زہد و اخلاق لے کر آئے، مگر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لائے اس میں دعا بھی ہے، اس میں مناجات بھی ہیں، اس میں زہد و تقوی بھی ہے، اس میں اخلاق حسنہ بھی ہے، اس میں جو ہے امیر غریب کے ساتھ برتاؤ کا عملی نمونہ بھی موجود ہے، یعنی سب کا مجموعہ اور الفاظ اور معنی میں قرآن اور عمل میں سیرت محمدی ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی پیدائش کے وقت غیب سے ندا آئی کہ محمد کو ملکوں میں پھیراؤ، سمندر کی تہوں میں لے جاؤ، تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے، جن و انس، چرند پرند، بلکہ ہر جاندار ان کے سامنے ان کو لے جاؤ، ان کو آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی طاعت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ کا زہد عطا کرو۔ تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ زن کرو تاکہ پیغمبر اسلام جامعیت کی صفت سے متصف ہو جائیں۔ اور آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل امی بھی ہیں دربان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل امی بھی ہیں دربان مصطفیٰ۔ لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ، پھرنے لگے جب آنکھوں میں احسان مصطفیٰ۔ پھیلا ہوا ہے اسود و احمد کے واسطے، پھیلا ہوا ہے اسود و احمد کے واسطے، ذہن عرب میں تابا عجم خوان مصطفیٰ۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ایک جامع، کامل، مکمل ایک مجموعہ ہے، ہر انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے آقا کی مبارک سیرت طیبہ ہر ایک کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے یہ دین کی نعمت مکمل ہو گئی۔ میرے آقا کی سیرت پہ چلنا، میرے آقا کے جس طرح آپ اٹھے اس طرح اٹھنا، جیسے آپ بیٹھے اس طرح بیٹھنا، جیسے آپ چلے اس طرح چلنا، جیسے آپ نے کھانا کھایا اس طرح کھانا کھانا، جیسے آپ نے شادیاں کی اس طرح سے شادیاں کرنا، جیسے آپ کسی سے ملے اس طرح سے ملنا، جیسے آپ نے کاروبار تجارت کیا اس طرح سے کاروبار تجارت کرنا، جیسے آپ نے جو ہے لین دین کیا اس طرح سے لین دین کرنا، جیسے آپ مسکرائے اس طرح سے مسکرانا، حتیٰ کہ آپ جیسے بیت الخلاء میں تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے اس طرح سے قضائے حاجت کرنا،
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بیت اللہ کا طواف کیا اس طرح سے بیت اللہ میں طواف کرنا، جیسے میرے پیغمبر مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہوئے اس طرح سے سجدہ ریز ہونا، جیسے میرے پیغمبر نے صفا مروہ کیا ویسے صفا مروہ کرنا، جیسے میرے پیغمبر نے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیا اس طرح سے یاد کرنا، جیسے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو ہے لوگوں سے ملے اس طرح سے لوگوں سے ملنا۔ غرض ایک ایک لمحہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ ہر انسان کے لیے عملی نمونہ ہے، اور آپ کے مبارک طریقے پر چلنا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی باعث نجات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو مکمل طور پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ دوران گفتگو جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، جو سبقت لسانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔